السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، 10 اکتوبر 2020 اس عجیب تاریخ پر بہت ہی تاریخی واقعہ پیش آیا، بلکہ پیش کیا گیا دشمنان اسلام کی طرف سے، جس کے بارے میں آج بات کرنے کا بالکل بھی موقع نہیں لگتا۔ موقع تو ہے مگر دل گوارا نہیں کرتا۔ مگر ایک اپڈیٹ ہی کی حیثیت سے مان لیجئے، اس کو ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے یہ دو تین باتیں اس واقعے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ نمبر 1، پچھلے دنوں مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب پر ایک حملہ ہوتا ہے، اور حضرت کا رہنا اللہ کا منظور تھا۔ نہ جانے کب تک وہ حیات رہیں گے ہمارے بیچ، اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ بہرحال دشمنان اسلام کی جب سرکار ہو تو ایسے واقعات کوئی عجیب نہیں ہوتے، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہے، عقیدت مندوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنے والا جب دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، یا دشمنان اسلام کی طرف سے ہم سے چھین لیا جاتا ہے، تب ہوتا ہے اس کا احساس مسلمانوں کو کہ کیا بیت رہی ہے۔ یقیناً تمام مسلمان اس پر غمزدہ ہے۔ علامہ ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو فرزند تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایک تاریخی شخصیت تھے، اکابر کے منہج پر ایک اکابر کی ایک جھلک تھے ہمارے درمیان، جو کل کے دن یعنی 10 اکتوبر 2020 کو شہید کر دیے گئے۔ شہید کس نے کیا؟ آپ پیچھے جائیے، اب تک تو یہ بات آ رہی ہے خبروں میں کہ نامعلوم افراد نے شہید کیا ہے، لیکن کیا یہی نامعلوم افراد پچھلے کئی مہینوں پہلے مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گھر میں اکیلا پا کر وہ بھی نامعلوم تھے، جو آج تک نامعلوم ہی رہے؟ یہ نامعلوم نہیں، یہ ناکام سرکار کے کارنامے ہیں۔ مجھے صاف کہنے دیجئے، یہ نامعلوم نہیں بلکہ ناکام سرکار کے کارنامے ہیں۔ ایک طرف لیبل ہے ریاست مدینہ قائم کروں گا، علماء کرام کو دعوت دوں گا، اور کون آتے ہیں؟ ایک عالم یاد آتے ہیں صرف، جس سے توقع ہے کہ یہ ہماری بات کر دے گا، یا یہ کچھ کم سمجھ ہے ہمارے جھانسے میں آ جائے گا، یہ بہت ڈیپ میں نہیں جاتا، موٹی موٹی بات کرتا ہے، موٹے ذہن کا آدمی ہے، عوام میں اس کی چلتی ہے، تو اس کو بلا کر ہم نے اپنی بات کروا دی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے عمران خان کے بارے میں۔ پھر یہ UN جاتے ہیں، UN میں یہ صاحب تقریر کرتے ہیں مسلمان ہت میں، مسلمز کی فیور میں، کشمیر کا مدعا اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کے سربراہ اور نہ جانے قائد ہونے کا دعویٰ تو نہیں، لیکن ایک ذہن دیتے ہیں پبلک میں، اور جو تقریر ساری دنیا میں سنی جاتی ہے، انگلش میں اردو میں ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب ان سب باتوں کے بعد، اور اچھا عمل کیا ہے، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بات یہ ہے اور عمل یہ ہے کہ جو آدمی اسلام پر عمل کرنا چاہ رہا ہے یا اسلام کو ملک میں لانا چاہ رہا ہے، جو کہ اسلامی ملک ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ وہاں اور کسی کنٹری میں ہوتا تو بات سمجھ آتی کہ نہیں، سارے دھرموں کا ایک وہ ہونا چاہیے، جو کہ وہاں بھی ایسا کچھ ہے، اور جو کچھ دھرموں کا بھید بھاؤ ہے وہ سرکاروں کے کارنامہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ بہرحال اسلامی کنٹری میں اسلام کی بات کرنا یہ کون سی عیب کی بات ہے؟ اسلام پر کام کرنا کون سے عیب کی بات ہے؟ لیکن اس کے باوجود کچھ علماء کرام کو مسلسل نشانے پر رکھا گیا ہے، اور اس نشانے پر رکھے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس وقت کے سطح میں بیٹھے لیبل سو کالڈ مسلم لیڈرز سے پوچھا جائے، جبکہ سارے ہی بڑے علماء
اس پر خفا ہیں، ناراض ہے، اس سرکار کے ناکام ہونے کے پر باتیں کر رہے ہیں. ناکام بلکہ سازشی قرار دے رہے ہیں، سازشی. دوستوں، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، نامعلوم افراد کا ان کو قتل کرنا، ٹھیک ہے. اور قتل کب ہوتا ہے یہ سوچیے آپ. دیکھیے، انویسٹیگیشن میں خاص چیز ہوتی ہے کہ واقعہ کب پیش آیا ہے. جو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے، اور مجھ سے زیادہ اچھا پتہ ہے. مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش آتا ہے ان کے کچھ ہی دنوں پہلے، بلکہ بہت چند لمحوں پہلے، ان کی وہ تقریر جس میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی گفتگو انہوں نے پبلک میں منظر عام پر بھرے مجمع میں بیان فرما دی کہ عمران خان سے میری یہ باتیں ہوئی اور عمران خان نے مجھے یہ جواب دیا. پھر میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ تیری سرکار اب گر جائے گی، تو اب نہیں بچے گا. سرکار کے لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ تو اب نہیں بچے گا. اس کے بعد ان کا قتل ہو جاتا ہے گھر بیٹھے. ان کے خادم کو باہر نکلتا ہوا دیکھ لیا ہوگا انہوں نے، قاتلوں نے پہلے ہی، اور موقع غنیمت جان کر انہوں نے شہید کر دیا. اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد واقعہ آتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم و فیضہم کا، جس میں حضرت کے کچھ ساتھی زخمی ہوتے ہیں، ایک کا انتقال ہوتا ہے، اور حضرت خود محفوظ رہتے ہیں، حفظہ اللہ تعالی. دیکھیے، کسی کا شہید ہو جانا یا کسی کا باقی رہ جانا حملے کے بعد، یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اور موت زندگی ویسے ہی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، مگر ذریعہ بنتا ہے کوئی تو وہ پھر تاریخ میں سیاہ وہ قلم سے لکھا جاتا ہے. سیاہ تاریخ بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس واقعے میں شریک ہوتے ہیں. اب وہ کرنے والے، کرانے والے اور ساتھ دینے والی سرکار بھی. بہرحال دوستوں، اس کے بعد واقعہ آتا ہے کل کا 10/10/2020 کا، جو تاریخ کئی دنوں سے مسلسل سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ یہ تاریخ بہت عجیب تاریخ ہے، 10/10/2020، اور پہلی بار آئی ہے، کبھی نہیں آئے گی، شاید بہت ٹائم بعد آئے گی. دوستوں، آپ سوچئے کہ اتنی عجیب تاریخ تھی اور اس میں اتنا عجیب واقعہ دشمنان اسلام کی طرف سے ہمارے سامنے ہم کو بلکہ پیش کر دیا گیا. اللہ پاک اس واقعے میں ہم سب کو کچھ سیکھ لینے کی کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے اور کس کو نہیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے، اور کس کو چاہنا چاہیے کس کو نہیں، اللہ کرے یہ بات بھی ہمارے سمجھ آئے. دوستوں، آج میں ووٹنگ پر بات نہیں بلکہ ایک ذہن دینے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ ہم نے مسلم نیتا مانا تھا ایسوں کو جنہوں نے اپنی غیر اسلامی سیاست کو اسلام کے نام پر رنگ دیا، اور ان کو ہم نے فزیکل جو دکھا ہم نے اس کو مان لیا. سوجھ بوجھ نہ ہونے کا نتیجہ ہے جو ہماری عوام نے اتنا برا فعل انجام دیا کہ ایسے لوگوں کو سرکار میں پھیلا کے کھڑا کیا. یہ دنیا بھر کی بات ہے، کسی ایک ملک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اور یہی حال پاکستان میں ہوا کہ عمران خان کو لا کر عوام نے کھڑا کر دیا، جبکہ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ اسلامی ملک کا سو کالڈ، یعنی اسلام کے بیس پر، دھرم کے بیس پر الگ ہوا ملک، اسلام کے بیس پر الگ ہوئے ملک کا سربراہ بنتا، وہاں کا پرائم منسٹر بنتا. اس سے کوئی اس کا ادھیکار نہیں تھا یا نہیں تھا، وہاں کے لوگ زیادہ اچھے سے طے کر پائیں گے. لیکن ایک بات ساری دنیا والوں کے لیے وہ کام کیا، لیڈر اپنا قائد سوچ سمجھ کر چنیں، کسی کے ساتھ بھی گلے نہ لگیں. اور رہی بات نامعلوم افراد کی، میں نے کر چکا، یہ 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات بس دعا ہے، اور چوتھی بات اپیل ہے. اپیل یہ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے عوام سے، وہ ہمارے سب کے لیے بہت مفید ہوگی انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ ہم امن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ہنسا کے ساتھ کام نہ کریں. اہنسا کا سبق ہم کو دیا گیا ہے ہمارے اکابرین کی طرف سے، ہم اس کا پالن کریں، اسی کو فالو کریں. دوستوں، امن خراب کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے. ہم اس پر سیم ریئیکشن دے کر
ان کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ بات ہم طے کر لیں ابھی سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔